میں یہ آپ کو ایسے چیزوں کو مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں جو عام طور کی لائک ڈیلی کانورزیشنز میں ہوتی ہیں اور لوگ اس کو کافی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں ڈکلائن کا ایک اور ریزن ہے کہ بہت سارے سیکٹس ہیں ہم میں. خیر میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ دوں کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار یہ بہت اوور ایگزیجریٹ کرتے ہیں ہم کہ سیکٹس ہیں تو اسی لیے پرابلم ہے. مجھے جب میں باقی ببلیکل ٹریڈیشنز کو دیکھتا ہوں یا ریگارڈلیس آف اینی انفارمیشن مطلب نالج کے سسٹم کو دیکھتا ہوں, ہر جگہ الگ الگ نظریے بنے ہیں اور اس سے زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہمیں یہ سیکٹس ہے بیسکلی کوئی خود کو کچھ کہہ رہا ہے کوئی خود کو کچھ کہہ رہا ہے, وہ کوئی ایک اور بڑی وجہ ہے ہمارے ڈکلائن کی؟ اگر سیکٹیرینزم, ایسا نہیں ہے کہ میں سیکٹیرینزم کو پروموٹ کر رہا ہوں یا اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, یہ چیز غلط ہے اور غلط کو غلط ہی کہا جائے گا, لیکن ہر چیز کو ادھر ہی لوٹا دینا یہ بھی غلط ہے. سیکٹس کوئی نئی چیز تو یا نیا فینومینا تو ہے نہیں. عالم اسلام میں جو سب سے پہلا سیکٹ آیا سامنے یہ ہے خوارج کا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں آ گئے تھے. اس کے بعد قدریہ کہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا, یہ ایک سیکٹ یہ بھی صحابہ کے زمانے میں بن گیا تھا جو آگے چل کر معتزلہ بنا. اسی طریقے سے شیعہ, یہ 3 میجر سیکٹس ہیں جو بالکل شروع میں بن گئے تھے. پھر ان میں ہر ایک میں معتزلہ میں کوئی 10-20 سیکٹ رہے ہیں, سب سیکٹس. شیعوں کے اندر 10 سب سیکٹس ہیں. اسی طریقے سے خوارج کے یہاں کئی جماعتیں ہیں اور آگے چل کر بہت سارے سیکٹس. لیکن ہمارا جو یعنی سویلائزیشنل ڈاؤن فال ہوا ہے وہ کوئی 1000 سال پہلے تو نہیں ہوا, یعنی یہ ابھی 200-300 سال 400 سال بہت سے بہت اس سے زیادہ, لیکن یہ سیکٹ تو بہت پہلے سے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سیکٹ بنیاد نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے یعنی جو بہت سے قدم اٹھانے چاہیے تھے جن کی شروع میں بات آئی وہ قدم نہیں اٹھائے, اور جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے اور ہم نے سامنے والے کا تسلط اور اس کا غلبہ قبول کر لیا. بس یہ بنیاد ہے اصل. آج بھی اگر سیکٹ موجود ہیں تو ان کا تعلق تھیولوجی سے. مان لیجئے کیا کسی مسلمان نے اے پی جے عبد الکلام کا سیکٹ پوچھا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ بھائی چونکہ وہ ویسی مثال کے بھائی کیا یہ کہا ہے کہ بھائی چونکہ وہ ویسی مثال کے بھائی چونکہ بھائی وہ تو غیر مقلد تھے, میں تو ان کے میزائل کو مانتا ہی نہیں. مطلب اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ سیکٹیرینزم جو مسلمانوں میں ہے اس کا تھیولوجی سے لینا دینا ہے, اور وہاں دنیا اس پہ دنیا پہ ترقی کر نہیں رہی ہے. تو پھر مطلب obviously زیادہ تر جو سیکٹس ہے وہ بیسکلی تھیولوجی پہ الگ الگ نظریے ہیں. جی یہ آپ نے بہت صحیح کہا. اب میں کیونکہ اب تو ہم کافی براڈ کانٹیکس میں ایک کانورزیشن کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے آپ کا تعلق ہے, اب میں اگر آپ کو انڈیا میں لاؤں, اب یہاں پہ الگ پولیٹیکل مسئلے ہیں, یہاں پہ سوشل مسئلے ہیں, یہاں پہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ when there are crises in a society you look at the scholarly class, جس کو آپ سمجھے ایلیٹ کلاس کہتے ہو, کہ کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی تو کیا وہ چوکے. میں جب بھی کسی بھی اسکالر سے میری کانورزیشن ہوتی ہے, میرا یہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ سوال کہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارا اسکالرلی کلاس تھا انڈیا کے تحت, وہ کہیں نہ کہیں 1947 سے کچھ چیزوں کچھ انسٹیٹیوشن کوہرنٹ انسٹیٹیوشن بنانے میں چوکا اور ان کو پریزرو کرنے میں بھی چوکا. 1947 کے بعد مسلمانوں کے سامنے مسئلہ انسٹیٹیوشنز قائم کرنے کا نہیں تھا, ان کے سامنے مسئلہ تھا اپنی بقا کا. چونکہ جو پڑھے لکھے تھے, جو پوری کریم تھی وہ تو چلی گئی, اب آپ باقی رہ گئے چند کھیتوں کے ساتھ, چند مسجدوں کے ساتھ اور چند مدرسوں کے ساتھ. کھانے کو نہیں ہے, جابز آپ کی ختم ہو گئی ہیں یا ختم کر دی گئی ہیں, زمینیں ہتھیا لی گئی ہیں, زمیندارہ نظام ختم ہو گیا. تو جو اس وقت مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ سروائیو کیسے کریں اس آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہوئے, کہ جس آئیڈینٹی کی وجہ سے یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں. ایسے موقع پر جن علماء نے قیادت کا فریضہ انجام دیا, دراصل پوری امت ان کی احسان مند ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایسے موقع پر قیادت کا فریضہ انجام دے کر کم سے کم مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی اور ان کو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو جینے کا سلیقہ دیا. اب قوموں کی زندگی میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے, 10 سال 20 سال 50 سال یہ ایسا ہی ہے جیسے آدھا دن یا پون دن. تو اب یہ 70-80 سال کا ایک پیریڈ ہے, اس میں مسلمانوں کے سامنے پہلے تو یہ تھا کہ ہم سروائیو کیسے کریں, سروائیو کر گئے. اس کے بعد یہ تھا کہ بھائی ہم تعلیم کیسے حاصل کریں, تعلیم حاصل کر لی. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, علی گڑھ کو کیسے بچائیں, جامعہ کو کیسے بچائیں, فلاح کو کیسے بچائیں, تھوڑا بہت بچانے کی کوششیں چل رہی ہیں, وہ چلیں. اب ہم ایک تیسرے فیز میں آ گئے ہیں. وہ تیسرا فیز یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم یافتہ افراد ہیں,
ہمارے پاس علماء ہیں, ہمارے پاس انٹلیکچوئلز ہیں, ہمارے پاس پوری کریم ہے, ایک آبادی ہے بڑی تعداد میں کہ جو پڑھنے کے لیے تیار ہے. آپ 40 سال پہلے تو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا نا کوئی, آج پڑھنے کے لیے تیار ہے, لوگ ریڈی ہیں. اب ہمیں چاہیے ادارے, وہ ادارے بھی آپ خود انداز اپنے ارد گرد دیکھیں. گزشتہ 15 سالوں کے اندر مسلمانوں نے, ساؤتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, نارتھ انڈیا کی بات کر رہا ہوں, کتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے ادارے قائم کیے ہیں, اسکولز قائم کیے ہیں, کالجز قائم کیے ہیں. جگہ جگہ اسکول آپ کو پہلے نظر نہیں آتے تھے, آج وہ اسکولز نظر آتے ہیں. کوالٹی اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ امت کا جو تعلیمی شعور ہے وہ بیدار ہو رہا ہے. مدرسوں کی لائن سے بھی دیکھ لیں, ایک بڑی تعداد مدرسوں کی ہے اور اسکولوں کی ایک بڑی تعداد ہے. تو تعلیم کے اوپر خوب فوکس ہے. یہ ایک تیسرا فیز ہے. جب آپ بنیادی تعلیم آپ کی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر چوتھا فیز آتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ہم انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. ساؤتھ انڈیا میں مسلمان تیسرے فیز سے گزر کر چوتھے فیز میں داخل ہو چکا ہے. نارتھ انڈیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ پولیٹیکل پرابلمز ہوں, یا آج ہوں یا کل آئیں, لیکن بہرحال یہ تیسرے فیز میں ہے اور اس کو تیسرے فیز سے نکل کر چوتھے فیز میں جانا ہے. تو آئی تھنک جو ہماری یعنی مسلمانوں کی جو اوور آل پروگریس ہے تعلیمی, وہ بہت فینامینل ہے, بہت زبردست ہے, بہت پرومسنگ ہے. کچھ پریشانیاں یقیناً سامنے ہیں. تو وہ کون سا ملک ہے جہاں قوموں یا مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں نہیں ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کن حالات سے نکل کر کہاں سے چل کر کہاں پہنچے ہیں, یہ اہم بات ہے. آپ سے پہلے, یا پھر میں کہوں کہ جب سے میں نے یہ پوڈ کاسٹ مطلب بنانا سٹارٹ کی, میری ایک بار کانورسیشن ہوئی تھی ولی رحمانی صاحب سے. ان کا, وہ کولکتہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی ایجوکیشن فیلڈ میں کافی مدد کرنے کی کوشش کر. میں نے ان کو یہی سیم کوشچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, ایک تو ہماری انٹرنل پرابلمس ہے جیسے کہ آپ نے بولا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں ایک سسٹمیٹک آپریشن بھی رہا ہے, یعنی کہ سسٹم کچھ ایسا بنا ہے جو مسلمان کو کہیں نہ کہیں اوپر آنے ہی نہیں دے رہا. آپ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں؟ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے. اور اس کے باوجود میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان تمام رکاوٹوں کو کراس کر کے, عبور کر کے مسلمان یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ان کے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بھائی 50 میں سے 42 سیٹیں تو مسلمانوں کو مل رہی ہیں میڈیکل کالج میں. چل بھائی میڈیکل کالج ہی بند. تو یہ جو اب یہ ایک سسٹمیٹک جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ آپریشن ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آج سے 20 سال پہلے 42 بچے میڈیکل کالج میں نہیں پہنچ پاتے تھے مسلمانوں کے, وہ پہنچے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو ٹھیک ہے, وہ اگلے نے کالج ہی بند کر دیا, دوسرا کالج بن جائے گا, لیکن 42 بچے پہنچے تو کوالیفائڈ تو ہوئے. تو اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ہم ہمیشہ یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم پر تو بہت ظلم کیا جا رہا ہے, ہمارے تو سارے وسائل چھین لیے, ہم تو کر ہی نہیں پا رہے ہیں. ہم اس نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں جس نفسیات کا شکار ہمیں ہمارا سامنے والا دیکھنا چاہتا ہے. جب پوری قوم اس نفسیات کا شکار رہے گی تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گی, چونکہ وہ اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ اگلا ٹکڑا ڈالے گا تو میں ٹکڑا اٹھاؤں گا. ہم اگلے کو ٹکڑا ڈالنے کی مہلت ہی کیوں دیں؟ آپ را مٹیریل سے شروع کریں نا. خود ہی ہنڈرنس آئیں گی, آپ ایک کے بعد دوسرا ان رکاوٹوں کو دور کر کے آگے بڑھیں. ساری دنیا میں جہاں لوگوں نے ترقی کی ہے, صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس قوم نے بھی ترقی کی ہے رکاوٹوں کو عبور کر کے ترقی کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ترقی پلیٹ میں سجا کر اس کو دی گئی ہو. خیر, یہ بھی آپ نے obviously قوموں کی ترقی اور فیزز میں ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں, جب ہم رینیسانس کی بھی بات کرتے ہیں, ہمیں پھر 13 سینچری میں میڈیچی فیملی میں جانا پڑے گا, اس سے پہلے دانتے کا کام دیکھنا پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں اس کو بھی 700-800 سال لگے, اور اس سے پہلے 2000 سال تو یہ ڈارکنس میں تھا. تو obviously قوموں کی ہسٹری بھی 100 سال کی نہیں ہوتی, 1000 سالوں کی ہوتی ہے.